الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق اللہ مولانا العظیم لی حمصۃ اطفی بها خر الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بواز ابراہیم مل کر درود شریف پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، سٹیج دی زینت علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دیئے خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ جنہ دوستہ نے اس محفل دا انعقاد کیتا، میں دعا کردہ اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار، مال، اولاد، جان، رزق، عزت و آبرو دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ جناب عدنان فاروق اللہ صاحب انہاں نے من اس محفل دی حکم دیتا، انہاں دے حکم تے میں تواڈے سامنے حاضر ہویا، اور جناب جننے بھی انہاں دے نال شامل نے چودھری رمضان اللہ صاحب، مولا بخش اللہ صاحب، کامران شہزاد اللہ صاحب، محمد سلطان اللہ، نبی بخش اللہ اور آصف پٹھان صاحب، اور جتنے بھی دوست انہاں دے نال اس محفل دے وچ جنہاں نے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ تمام دے کاروبار، مال، اولاد، جان، رزق، عزت و آبرو دے اندر برکتاں عطا فرمائے، اور جتنے بھی دور و نزدیک تو چل کے اس محفل دے اندر شریک ہوئے نے، بیربال تو جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارباب چشتی صاحب آپ تشریف لائے، اور انہاں دے نال دوست حافظ تصور صاحب آپ تشریف لائے، اور محمد عدنان فاروقی صاحب انہاں دے دوست کشمیر دے وچوں اس محفل دے واسطے تشریف لائے کے آئے نے، جتنے بھی دور و نزدیک تو چل کے آئے نے، اللہ تعالیٰ تمام قدم قدم تے برکتاں اور رحمتاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے دا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو پہلے تسی تلاوت بھی سماعت فرما چکی ہو، نقیب محفل نے بہت ایسا انداز دے نال اپنی حاضری لگوا رہے نے، اور جناب قاری محمد شیر صاحب نے بہت خوبصورت انداز دے نال حاضری لگوائی۔ میں دعا کردہ اللہ تعالیٰ تمام دے علم و عمل سوز و ساز انداز دے اندر مزید برکت اور ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں نو حق تے سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے، تو ان سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 کم و پیش انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے کہ لوگاں نو دسو اللہ وحدہ لا شریک حقیقی خالق، حقیقی مالک، معبود، مسجود صرف اس کی ذات ہے، ادھے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ تمام علوم دا مالک ہوئے، تمام خزانے دا مالک ہوئے، زمین و آسمان دے وچ جو کچھ بھی ہے اس دا مالک اللہ ہے۔ اساں جھکنا بھی اودے اگے، منگنا بھی اودے کولوں۔ تو حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے لوگاں دی ہدایت واسطے نبی اور رسول مبعوث فرمائے، اور ہر نبی ہر رسول نے اپنی اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، اور اس طرح تبلیغ کی تھی جس طرح تبلیغ کرنے دا حق سی۔ ہن تسی ویکھ لو، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، لیکن بندہ 100 بھی مسلمان نہیں سی ہویا۔ انہاں دے تبلیغ کرن تے شک نہیں، اے رب دی مرضی سی، جنوں کلمہ نصیب کرنا سی کر دیتا، جتے دل تے نے مور لائی وقت بدبختی رہے، کیونکہ سارے معاملات رب کی توفیقات نہ لونے۔ تو حاضرین کرام، جتنے نبی جتنے رسول تشریف لے کے آئے، ہر نبی ہر رسول نے اپنی اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، اور اس طرح تبلیغ کی تھی جنہیں تبلیغ کرنے دا حق سی، اور ایک ایک وقت وچ محدود رہ کے 2 3 4 نبی اور رسول موجود رہے۔ اے نہیں ہویا کہ ایک نبی یا رسول آیا اس دے جان تو بعد دوسرا آیا، بلکہ بعض مقامات علاقے وقو وقت، قوماں وقو وقت، قبیلے وقت وقت، لیکن رسولہ دے آن دا وقت ایک کوئی سی۔ اللہ فرماندہ ہے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ اللہ فرماندہ ہے میں ایک وقت ایک علاقے میں 3 رسول بھیجے، یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام دا ایک زمانہ، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دا ایک زمانہ، پھر اسماعیل علیہ السلامی رسول نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وہ بھی تشریف لے کے آئے، پھر انہاں تو بعد انہاں دے بھائی اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، تو ایک زمانے میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ تو حاضرین کرام، ایک وقت وچ محدود رہ کے 2 3 4 نبی اور رسول موجود رہے، لیکن تواڈے تے میرے آقا تاجدار ختم نبوت کلے آئے۔ میں تواڈی تھوڑی توجہ چاہاں گا، پانی والے تھوڑی مہربانی کر یار، کوئی نہیں اتنی گرمی، میں بھی پانی نہیں پینا، تسا بھی نہیں پینا، مہربانی کرو توجہ میرے حال رکھو۔ حاضرین کرام، ایک وقت وچ محدود رہ کے 2 3 4 نبی اور رسول موجود رہے، لیکن تواڈے تے میرے آقا کلے آئے، کوئی اور نبی یا رسول میرے مصطفیٰ کریم جو نے ظاہری طور پر دنیا تے موجود نہیں سی۔ ماشاءاللہ میرے کلاس فیلو محمد ذیشان صاحب آپ بھی جاویاں تشریف لے کے آئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہاں دے علم و عمل دے اندر اور کاروبار دے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم کلے آئے، میرے نبی تو پہلے کوئی نبی نہیں آیا، ایک عیسیٰ علیہ السلام سن جڑے آسمان دیا بلندیاں تے اٹھا لے گئے سن۔ اللہ فرماندہ ہے پر رفع اللہ علیہ، انہوں نے نہ صلیب دیتا گیا، نہ قتل کیتا گیا، نہ سولی تے لٹکایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو میرے مصطفیٰ کریم دی آمد تو 570 سال پہلے آسمان دیاں بلندیاں تے اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو خوشخبری دے گئے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُهُ احمد، کہ خوشخبری میرے تو بعد آن والے رسول دی جنہ دا نامی اسم گرامی احمد ہے۔ حاضرین کرام، اے بھی یاد رکھنا، جتنے نبی آئے، جتنے رسول تشریف لے کے آئے، ہر نبی ہر رسول نے میرے مصطفیٰ کریم دی ختم نبوت دا بیان بھی فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم دا ذکر کیتا۔ حدیث نعمت دے طور تے عرض کر دیں، جناب آدم علیہ السلام ذکر کر دیں، یا ربی اسالک بحق محمد، جناب نوح علیہ السلام نے کشتی کے فرنٹ پہ اسم محمد سجایا، ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ دی تعمیر کر کے پتر دے گلے تے چھری رکھ کے نمرود نال مبالے کر کے اگ وچ جا کے اگ وچ رہ کے اگ گلزار ہو گئی، ساری آزمائشاں وچ کامیابی حاصل کر کے او دعا کہ ربنا وبعث رسولا،
مولا جا کچھ دینے یا رسولہ دا رسول عطا کر چھڑ. ہن خلیل علیہ السلام تو ثابت ہو گیا کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم دا ذکر کیتا. اور موسیٰ علیہ السلام ذکر کر دیں فَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِ احمدہ, یا اللہ نبوت لے لے مینوں بھی احمد امتی بنا چھڑ. یار اسی کیڑے خوش نصیباں, کیڑے خوش قسمتاں کہ اللہ تعالیٰ نے سن بن منگیا حضور دی امت دے وچ پیدا کر دیا. پہلے نبی اور رسول دعاواں کر دے سن, اور تسی ویکھو پونے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آکھے کہ خوشخبری میرے تو بعد آنے والے رسول دی جنہ دا نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا. اور 2600 سال پہلے خلیل آکھیا یا اللہ او رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب والحکمت و یزکیہم, یا اللہ جیڑا تیری آیات تلاوت کرے کتاب و حکمت دی تعلیم دے تے پلیتاں نوں پاک کرے. کعبے دے کول کھلو کے کعبہ بننے یعنی خلیل کعبہ بننے دس دیتا کہ پاک کعبے نہیں کرنا, پاک میرے مصطفیٰ کریم دی نگاہ نے کرنا. پھر تسی ویکھ لو جیڑا میرے مصطفیٰ کریم دی نگاہ وچ آیا. جان دیو حضرت ابوبکر صدیق دا سلام کی سی؟ 10 میں دینا تسی سبحان اللہ کہہ دے. اصل نام سی عبداللہ, لیکن جدوں میرے مصطفیٰ کریم دی نگاہ وچ آئے میرے نبی نے ابو بکر بھی بنا دیتا, صدیق بھی بنا دیتا, جدوں عمر آئے فاروق اعظم بنا دیتا, عثمان آئے غنی بنا دیتا, حضرت علی آئے شیر خدا بنا دیتا. جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا حاضرین اکرام اے یاد رکھنا ہر نبی ہر رسول دا علاقہ مدعو سی, قوم مدعو سی, وقت مدعو سی, لیکن میرے نبی نال قوم قبیلے دی قید نہیں. وگرنہ 26 انبیاء رسول دا ذکر قرآن اندر بیان ہویا تقریباً بعد نال اللہ نے قوماں دا ذکر کیتا, انہاں نے قوماں تک محدود رکھیا. موسیٰ نے فرمایا تسی بنی اسرائیل کے رسول, انہاں نے تقریر کرے. صالح نے فرمایا تسی قوم سمود کو مخاطب کرو. نوح نے فرمایا تسی قوم نوح کو تبلیغ کرو. لوط نے فرمایا تسی قوم لوط کے رسول ہو. شعیب نے فرمایا تسی قوم مدین کو تبلیغ کرو. اور جدوں واری آئی تہاڈے تے میرے آقا دی تاجدار ختم نبوت واری آئی. رب نے فرمایا اے پیارے حبیب تسی علاقے تک محدود نہیں ہو, ایریے تک محدود نہیں ہو, بلکہ اے سجنا اعلان کر دے کہ جتھے تک خدا دی خدائی ہے اتھے تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہے. جتھے تک اللہ رب العالمین ہے اتھے تک کملی والا رحمت للعالمین. میرے آقا دا نہ زمانہ مدود, نہ وقت مدود, نہ ایریا مدود, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے پیارے حبیب اعلان کر دو میں تمام نسل انسانی دا رسول ہوں. میرے نبی انسانہ دے رسول, جانوراں دے رسول, درندیاں دے رسول, پرندیاں دے رسول. میرے نبی دا کلمہ صرف میرے نبی دی امت ہی نہیں پڑھیا بلکہ جنہ انسانہ تو علاوہ فرشتیاں بھی پڑھیا, نبیاں بھی پڑھیا, رسولاں بھی پڑھیا. کیونکہ ہر چیز جان لیے تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا. نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا. خاتم الانبیاء بندے بھی آواز آنی چاہیے. دوسرا بس اتنا کہنا کیا بات ہے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. یوں تو سارے نبی کرم گئے مگر سرور انبیاء سرور انبیاء تیری
رحمت کل جہاں کے تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری باغ عالم بادے بہار آ گئی چار سو رحمتوں کی فتح چھا گئی اس میں چاکھلا ذکر صلی اللہ تیری ذکر صلی اللہ تیری ذکر صلی اللہ تیری حاضرین کرام یاد رکھنا میرے نبی تمام نسل انسانی دے رسول بن کے آئے نے جانوراں دے رسول درندیاں دے رسول پرندیاں دے رسول بلکہ میں قاضی عیاض مالکی نے شفا شریف دے اندر ایک روایت نقل کی تھی کہ حضور علیہ السلام دا گزرنا ایک جنگل دے وچوں ہوندا ہے میرے آقا دے نال ایک صحابی ہے یکدم آواز آندی السلام علیکہ یا رسول اللہ اے کملی والیا تواڈے تے سلام ہوے ہن جدوں سرکار نے آواز سنی نا نال صحابی سی صحابی کہنے لگا آقا آواز آئی ہے لیکن آواز دین والا نظر نہیں آ رہا حضور نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دا رسول بنا کے بھیجا ہے میں ہر چیز دیا خبریں رکھن والا ہوں او سامنے جڑی ہرنی نہیں بیٹھی اے آواز اے آواز اس دی ہن آقا اس ہرنی دے قریب تشریف لے گئے او ہرنی آقا دے قدماں تے گر گئی آکھدی او جگ دے دکھڑے سنن والے آ او جگ دے دکھڑے سنن والے آ او انساناں دے دکھڑے سنن والے آ میں تھوڑا ایک دکھڑا سنانا چاہندی ہوں سرکار نے فرمایا تین کہندے سے میں دکھڑے بھی سندا ہاں ہرنی آکھدی آقا میں تے اے بھی سنیا جیڑا کوئی تھوڑا دکھ دسے او دکھ نہیں رہندا بلکہ سکھ بن جائے سرکار نے فرمایا پھر دس کی گل ہے سرکار نے فرمایا پھر دس کی گل ہے او ہرنی آکھدی آقا سامنے یہودی سندا پیا 3 دنوں تو قید نہ چھڑ رہا نہ سزا دے رہا آقا میں اتنی مہلت دے میں اپنے بچوں کو دودھ پیوا کے واپس آ جاواں آقا میں تواڈے نال وعدہ کر دیا کہ میں واپس ضرور آواں گی سرکار نے فرمایا اگر تو واپس نہیں پھر کی ہوئے گا ہرنی آکھدی کملی والیا اگر میں واپس نہ آئی اللہ میرا حشر اس کو نال کرے جس دے سامنے تواڈا نام لیا جائے تواڈا نام سن کے تواڈے اوپر درود نہ پڑے جدوں سرکار نے اتنا سنیا سرکار نے فرمایا ہن مینوں تسلی ہے تو واپس ضرور آئے گی اور جدوں ہرنی اپنے بچوں نے دودھ پیواری ہوتی ہے بار بار کے دیتی ہے بچے کہندے نے اماں آئی 3 دنوں تو بعد آئیے پھر بھی جان دی جلدی ہے یا کسی کو آن کا انتظار ہے ماں کہندی ہے بچیوں آئی تہاڈی تے میری آخری ملاقات ہے میں آقا نظامن دکھا کے آیا اگر میں واپس نہ گئی انہاں دے دامن تو داغ لگ جائے گا تو جدوں ہرنی واپس آ رہی ہوتی ہے اور پہاڑ کے پیچھے آ کے کہندی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اور جدوں یہودی نے یہ واقعہ دیکھیا میرے آقا دے قدماں تے آ کے گر کے کہندا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے تو تیرے کھاتے دینا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے کوئی زبان پوچھنا لگے جڑے جڑے چاہتے ساری قسمت جا جاوے او ذرا مل کے آکھو تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے او یہودی آقا دے قدماں تے گر کے آکھدا کملی والے مینوں کلمہ پڑھاؤ سرکار نے فرمایا کوئی پھر پڑھ کلمہ کوئی غافلہ کوئی غفلت چھوڑے کوئی غافلہ کوئی غفلت چھوڑے کوئی ہن واقع اللہ والے
توبہ جوڑے پڑھو لا اپنا وچ قبر دل گھبراوے گا وچ قبر دل گھبراوے گا اتھے کوئی نہ لاڑے بچاوے گا او جنہاں نوں اج اپنے پیریاں تے بڑے مان او خدا دی قسم اے سارے مار تے رک جان گے او جدوں قبر دی رات آئے گی اتھے تے تے یار نہیں آن گے او دنیا دے جتنے رشتے نے او سارے تیرے تے مٹی پا کے او واپس پلٹ جان گے او ایک میرے آقا دا رشتہ یار او جیڑا قبر وچ بھی تیرے نال حشر وچ بھی تیرے نال اتھے کملی مہمان آیا ہوگا اتھے کملی مہمان آیا ہوگا کملی چھپاوے گا ہر دکھ بچاوے گا پڑھو لا حضور علیہ السلام نے اس یہودی نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ادو سرکار نے ہرنی دی وفا ویکھی نا سرکار نے فرمایا ہن اس دا مول منگ میں نو خریدن واسطے تیار ہوں وہ کملی دا دامن پھڑ کے آکھدا کملی والیا میں تون تحفے دے اندر پیش کردا ہوں سرکار نے فرمایا چل یہودی ہن تو مسلمان ہو گئے ہن تو جہنم تو آزاد ہو گئے تے ہرنی نو آکھیا چل تو ہی جا تو ہی کہہ تو آزاد ہے جدوں ہرنی جان لگدی ہے نا کملی والے لگدی کملی والیا میں تواڈے نال گل کرنا چاہنی ہوں سرکار نے فرمایا کی گل کرنا چاہنی ہوں کہندی کملی والیا جس طرح تساں اج مینوں قید تو رہا کرایا اللہ تعالی حشر والے دن تواڈی امت نو جہنم تو آزاد کرائے اے طریقہ سی میرے مصطفیٰ کریم دا میرے نبی نے کسی نو بھی تلوار دی نوک تے کلمہ نہیں پڑھایا کسی نو جبرن کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ یمامہ قبیلے دا ایک سردار سی اپنے علاقے دا چودھری تے سردار سمامہ بن اسال اپنے علاقے دا چودھری تے سردار بڑے روب والا بندہ سی تے حضور علیہ السلام دے بارے نا بڑا تکبر تے بڑا بغض رکھدا سی تے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے لکھا کہ انہیں کئی صحابہ نو شہید کیتا ہے بخاری شریف جندر دا واقعہ بڑی وضاحت دے نال موجود ہے میں بالکل مختصر بیان کرنا ہے سمامہ بن اسال سرکار نے صحابہ نے فرمایا کہ سمامہ جتھے بھی لبے نا ان پکڑ کے میرے کو لے آؤ اگر قابوچ آ جائے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ بڑا پاور والا بندہ سی سرکار فرمایا اگر قابوچ آ جائے تو ٹھیک ہے مگر نہ اس نو قتل کر دے سمامہ نے ایک مقام تے پایا صحابہ نے ایک مقام تے سمامہ نے ویکھیا نا پکڑ لیا آکے مسجد نبوی دے ستون دے نال رسیاں دے نال بن دیتا ہن حضور علیہ السلام نے خبر دیتی کہ سمامن پکڑ لیا جدو سرکار تشریف لے کے آئے نا اس حضور نو وے دے نال نظر جھکا لیا سرکار تشریف لے کے آئے سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہاں سنا سمامہ وہ بڑا بڑا منہ کر کے اندر بن کے پوچھ دے ہو سرکار نے مسکرا کے فرمایا اچھا اگر آزاد کر دئیے تو پھر کہندہ ہے اگر آزاد کر دے تو احسان مان رہاں گا اگر مال لینا جی جتنا منگو گے پیسے جتنے منگو گے اس نے ڈبل دیا گا نال دھمکی دے دینا ہے کہندہ ہے اگر مار دیتا گیا میں کسی عام قبیلے دے نہیں میں اپنے علاقے دے چودھری تے سردار ہاں اگر مار دیتا گیا میرا قبیلہ تواڈے کول بدلہ لوے گا سرکار نے فرمایا تو چھڈ انہاں گلاں تو ایک باری میرے ول ویکھ تو چھڈ انہاں گلاں تو ایک باری میرے ول ویکھ کہندا ہے میں جتنا منگو گے اس کا ڈبل دیا گا اگر مار دیتا گیا میرا قبیلہ تواڈے کولوں بدلہ لوے گا سرکار نے فرمایا اور پھر سن لے میری بھی کوئی نہیں ایک باری میرے ول سرکار نے فرمایا میری بھی یہی گل ہے ایک باری میرے ول ویکھ کہندا میں تواڈے ول نہیں ویکھنا نہیں ویکھنا نہیں ویکھنا سرکار نے فرمایا پکا اس گل سے کہندا میں اس گل تے پکا ہاں تسی باویں ساری زندگی میں قید کر کے رکھو تساں 3 دن تو میں قید کر کے رکھیا تسی باویں ساری زندگی میں قید کر کے رکھو من جتنیاں مرضی سزاواں دے لیو میرا سر تن تو جدا کر دیو میں تواڈے ول نہیں میں تواڈے ول نہیں
سرکار نے صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ کھول دیو رسیاں سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کھول دیو رسیاں نہیں میں دانا میں کہ اس دی قسمت سرکار نے صحابہ نے فرمایا بڑی عزت و احترام دے نال انہوں باہر چھڑ کے آؤ کیونکہ اس قبیلے دے وچ بڑی عزت اس عزت وچ کمی نہیں آنی چاہیے سرکار نے فرمایا کھول دو رسیاں سمامہ کہندا ہے جدوں میریاں رسیاں کھلیا میں موقع میں غنیمت جاڑیا نسیا دوڑیا بڑی سپیڈ لائی جدوں تھوڑا دور چلا گیا میرے دل وچ خیال آیا یار ایک باری ویکھاں تے صحیح میں جا آکھیا مال کر لو انہاں مال بھی نہیں لیا سزا بھی نہیں دتی انہیں چھڑ دیتا ہے ایک باری ویکھاں تے صحیح کہندا ہے اگے بڑھدیاں میں ایک نگاہ پیچھے ویکھیا پہلی نظر لٹیا ماغی تیرے آوارے شنگارا قاتل این تو کنل زلفا یا بیرو مارن مارا قسم کولے میں پھڑ دیتا تیرے حسن کے پیرے تارا اتنی کلا تو نہیں آدم ہے اتھے ہو گئے قتل غزار سرکار دا جدو مکھ ویکھیا سمامہ کہندا ہے پھر میرے قدم اگے نو نسنا لیکن میرا دل پیچھے نو نسنا شروع ہو گیا اور سمامہ کہندا پھر اگے ایک نبی آئی میں اوپر وچ ماری چلا غسل کیتا جسم نو پاک کیتا پھر تاجدار ختم نبوت دی بارگاہ وچ آیا سرکار نے فرمایا سمامہ کی بڑے کہندا ہے کملی والیا پہلے تیرے شہر تو برا شہر کوئی نہیں لگتا تیرے دین تو بھڑا دین کوئی نہیں لگتا لیکن آقا ان مشارق کو مغارب نو گواہ بنا کے سمامہ اعلان کیا کرتا ہے آقا مدینہ گیا شہر کوئی نہیں تیرے دین گیا دین کوئی نہیں آقا تیرے جیا سونا نبی کوئی نہیں کیے جانے نظر وچ تیری کیے جانے نظر وچ تیری جڑا آوے او بھی جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ مینا کجل سہاوے اوے فل کی تیرے مولی دنیا کوئی گر لائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا مائی سانو جگ تے نظر نہ آزم ایڈا سونا مائی سانو جگ تے نظر نہ آوے ہن سرکار نے سمامہ نے فرمایا سمامہ میں تے تن آزاد کر چھڑیا سی کملی دا دامن پھڑ کے آکھدا کملی والیا اونج آزاد کیتا سی زلفاں دا کہہ دیتے ہن ہویا آدا کملی والیا اونج آزاد کیتا سی زلفاں دا کہہ دیتے ہن ہویا اے طریقہ سی میرے مصطفیٰ کریم دا اور پھر حضور علیہ السلام دے ایک اور صحابی نے حضرت ابو قرصافہ آپ نہ بچپن دے اندر یتیم ہو گئے باپ فوت ہو گیا تے آپ یہودی قبیلے دے پہلے سن تے آپ نہ اپنی ماسی تے ماسڑ کو رہندے سن آپ دی جڑی والدہ سی اے بھی انہاں دے زیر کفالت سی اے بھی ماں بھی انہاں دے کول ہی رہندی سی تے آپ نہ اپنے ماسڑ دیاں بکریاں چراندے سن تے ایک دن نہ اپنے ماسڑ دیاں بکریاں چران جاندے نے تے اتھوں نہ حضور علیہ السلام دا گزر ہوندا ہن اس ابو قرصافہ نے جدوں سرکار نو ویکھیا نا یہودی ہوندا ہے لوگوں کو پوچھدا ہے اے سامنے جڑا بندہ جا رہا ہے اے کون ہے اے کون ہے لوگوں نے آکھیا تین اس دے نال کی ہے کہندا یار بڑے بڑے سونے ویکھے بڑے سونے ویکھے پر ایندا سونا میں اج تک نہیں ویکھیا لوگوں نے آکھیا مسلماناں دے نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ کہندا اچھا اے اون حضور علیہ السلام دے پیچھے تشریف لے گیا سرکار دی بارگاہ دے اندر جاندا ہے جا کے کلمہ پڑھ لیندا ہے
ہن گھر آندا ہے تے باقی سارا قبیلہ اج یہودی ہوندا ہے گھر آندا ہے حضور دا کلمہ بکریاں بندا ہے حضور دا کلمہ بکریاں چھڑدا ہے تے حضور دا کلمہ گل گل تے سرکار دا کلمہ ہن او دا جڑا ماسڑ ہوندا ہے نا او حضور تے بڑے بڑا بغض رکھدا سی ماسڑ نوں پتہ چلیا کہ نے کلمہ پڑھ لیا انہیں بلا لیا ماسڑ نے کہا تین کی ضرورت پئی تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا پہلے ساڑھے کلوں تا پوچھدا او جدوں تھوڑیاں گلاں کیتیاں نا کہ تو حضور دے بارے تھوڑی جی اوپ کی گل کیتی نا بچپن ابو گرسافہ دا 13 سال دی عمر سے آپ نے آکھیا ماسڑ سن لے میرے بارے جو دل لکھا میں برداشت کر لیا گا اگر تو حضور دے بارے گل کیتی نا تیری زبان کھچ ماسڑوں دے چہرے وال ویکھیا ماسی تے والدہ بھی نال بیٹھیا سن انہیں کہن کوئی سمجھا ہون تے گرے میں پارے آج میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہن ماسی تے والدہ سیر تے لے گئی بھئی کوئی سمجھانیاں ماسی بڑا سمجھایا کوئی نہ منیا پھر ماں نیڑے لگی ماں کیا پتر میرے کوئی چٹھے والا دا حیا کر ویکھے تیرے پال رہن تیری ہر ضرورت پوری کر رہن تین کی ضرورت پئی ہے تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا آپ ہن سوچی پے گئے کہ ماں کی جواب دے تھوڑی دیر خاموش رہے پھر تھوڑی دیر تو آج بولے اماں لے بات میری ایک شرط ہے جدو ماں نے اتنا سنیا ماں دا کلیجہ ٹھڈ ہویا چلو ہن گل کسے پاسے تلک سی ماں نے آکھیا دس پتر کی شرط ہے کہندا ہے تسی نہ دوویں رل کے نہ ماسی تے تو دوویں رل کے ایک باری میرے آقا دی بارگاہ وچ جاؤ تے میرے محبوب نو ایک باری ویکھو تے بعد ویکھ کے مینوں دسو کہ سونا رکھن دے قابل ہے یا نہیں سونا رکھن دا قابل ہے یا نہیں ہن ماں نے آکھیا سانے شرط ماں خوش ہن انہاں دوواں دل نے سوچیا کہ اسی حضور دی بارگاہ وچ جانیاں تے اس آ کے آکھنی ہے تے سونا رکھن دے قابل ہے ہی نہیں ویکھو نا حضرت ابو کرسافہ نے کتنا بھروسہ ہے آپ نے فرمایا ایک بار ایمان کہتا ویکھو ہن او دوویں بیویاں رل کے چلیاں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچیاں سرکار دا دربار لگا میرے آقا اپنے غلاماں میں جلوہ افروز نے سرکار دا جدوں انہاں دوواں بیویاں نے مکھ دیکھیا تے لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے وچ آیا تن من بھی نہیں خبر لگائی ایسا عشق نے تیر چلایا او جدوں دوواں بیویاں نے سرکار دا مکھ ویکھیا بیٹھیاں ہی رہ گئیاں سرکار نے فرمایا سرکار نے دوواں بیویاں ول نظر شفقت فرمائی سرکار نے فرمایا اے آن والیو تسی کون ہو ایک آکھن لگی میں ابو کرسافہ دی والدہ وا دوجی آکھن لگی میں انہاں دی خالہ وا سرکار نے فرمایا کیویں آئیو آکھدیاں نے سوڑیو کلمہ پڑھاؤ نا سرکار نے فرمایا پھر پڑھو کلمہ کوئی غافلہ کوئی غفلت چھوڑے گا اڑوا کے اناول موڑے گا کوئی قبر کا توفہ چھوڑے گا پڑھو نا اکیلا میرے آقا نے دوواں بیویاں نوں کلمہ پڑھایا اور حضرت ابو کرسافہ انتظار میں سن کہ کس وقت اماں اور ماسی واپس آنیاں نے اور جدوں دوویں بیویاں واپس آئیں نظراں جھکیاں نے ابو کرسافہ کہدا اماں ہن مینوں دس میرے واسطے کی حکم ہے ماں دی پترا ہن اساں وی اوہی کرنا جو تو کردا سن کہ سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی سب سے بالا ہو اعلی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے کوئی زبان کوئی زبان خاموش
پہنچنا تاکہ تہاڈی بھی حاضری لگ جائے میری بھی حاضری لگ جائے ذرا مل کے آکھو سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول 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 سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں جگ دیاں 75 مرتبہ میرے آقا دی زیارت ہوئی ہے آپ فرماندے ہیں جدو حشر دا میدان ہوئے گا نا ایک بندے دا نامہ اعمال تو لے گا جس دیاں نیکیاں کم برائیاں زیادہ ہون گیاں فرشتے جہنم دی طرف لے جا رہے ہوں گے پھر سرکار تشریف لین گے سرکار فرمان گے کدھر لے چلے ہو فرشتے آکھن گے دیاں برائیاں دا پڑا باری لہذا جہنم دا مستحق قرار پائے سرکار فرمان گے پھر ایک باری واپس لے چلو اس دا نامہ اعمال میرے سامنے تول لو جدو نامہ اعمال دوبارہ تلے گا نا سرکار اس دیاں نیکیاں والے پڑھنے دے اندر ایک کاغذ دا ٹکڑا رکھن گے جس دی وجہ تو اس دیاں نیکیاں زیادہ برائیاں کم ہو جان گی وہ بندہ عرض کرے گا یا رسول اللہ میں تا اس قابل سن جس فرشتے میں لے کے جا رہے سن آقا من سمجھ نہیں آئی سرکار نے فرمایا یاد کر تو میری ایک محفل وچ گیا سے تو میرا نام سنیا میرا نام سن کے میرے تو درود و سلام پڑھیا سی میں اس درود دی وجہ تو آج محمد لاج نبھانا ہے اس واسطے میں تو ان کہہ رہے ہیں مل کے آکھو نا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ اور جدو حشر کا میدان ہوگا اتھے بھی عدالتہ لگ رہی ہیں اور سب سے وڈی عدالت حشر کے میدان وچ لگے گی ادو جھنڈا میرے آقا دے ہاتھ وچ ہوئے گا اور جیتے ایک اشارے نال اور دنیا سورج پلٹ جاوے اور جیتے ایک اشارے نال چند کلے جا چیر کے قدمہ وچ رکھ دے گے اور جڑا درخت میں اشارہ کرے درخت چل کے قدمہ وچ آ کے میرے آقا دی رسالت دی گواہی دے گے اور حشر کے میدان وچ اس کا ایک اشارہ ہو رہا ہے آقا نے فرمایا میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاواں گا سرکار نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر سرکار نے فرمایا میں نبیوں اور رسولوں کا قائد ہوواں گا لیکن ادھے تے فخر نہیں ہے میرا کیا آقا نبیوں اور رسولوں کے قائد ہو فخر کیوں نہیں سرکار نے فرمایا فخر میں کے کرو فخر تے او کرنا جنہ دا قائد محمد سرکار نے فرمایا فخر میں کیوں کرو او فخر تے او کرن جنہ دا قائد محمد سرکار نے فرمایا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا او ہر نبی ہر رسول دی امت میرے آقا تو جھنڈے دے تھلے ہوئے گی اور پھر منظر کی ہوئے گا میرے آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوگے میرے آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوگے مصطفیٰ آلے کے انداز ملالے ہوگے اچھا دو سکتے یا لب تیرے مجرم ہے گواہ پوچھا جو سکتے یا رب تیرے مجرم ہے گواہ ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہو ذات
حق مولی محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ حاضرین کرام اے یاد رکھنا، اے طریقہ سی میرے مصطفیٰ کریم دا، میرے نبی نے کسی نوی تلوار دی نوک تے کلمہ نہیں پڑھایا۔ حضور علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت ابو ہریرہ آپ نہ سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے نے، چہرے تے بڑی پریشانی۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں پریشان ہے؟ کہندے نے آقا والدہ حالت کفر وچے، اگے بھی منع کر دیا سن کہ نبی نو چھڑ دے، لیکن آج ماں نے بڑی سختی کیتی ہے۔ ماں کہندی یا دار چھڑ یا گھر چھڑ۔ میں کہا اماں میں نے آج تک حضور نہیں روکیا کہ تو ماں نو چھڑ دے، اماں تو کیوں میرے کو دامن مصطفیٰ چھڑوانا چاہنی ہے؟ اماں حضور نے تو میں نے تیرا ادب سکھایا ہے، تیرا ادب سکھایا ہی میں نے حضور علیہ السلام ہے، اماں او تے میں نے تیرا ادب سکھانے۔ آقا جدو میں اتنی گل کی نا، ماں نے میں نے تھپڑ مار کے گھر چکڑ دیتا ہے کہ اگر تو نبی نو نہیں نہ چھڑ سکتا پھر تیری اس گھر دے وچ کوئی جگہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا پھر ماں نو کوئی گل تے نہیں کیتی؟ آقا ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ تواڈے خطبے سنیے پھر اسی ماں نال اونچے لہجے وچ گل بھی کریے۔ سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو میرے کول رہ، میں تیری ہر ضرورت پوری کراں گا، تیری ہر ضرورت پوری کراں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچے نے، بیٹھے نے، سورج ڈھلن دے قریب جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دی اکھاں چوں آنسو چل پئے، حضرت ابو ہریرہ دی اکھاں چوں آنسو چل پئے۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ روندا کیوں؟ آکھنا آقا مینوں ماں دی یاد آ رہی ہے، آقا میری ماں نو اس وقت تک نیند نہیں آندی، آقا جدوں تک میں ماں نو مٹھیاں نہ پھڑ لواں، آقا اگر رات نو میری ماں پانی منگدی، آقا میں پانی دا پیالہ پیش کرتا، آقا مینوں ماں دی یاد آ رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ کھل کے گل کرنا، اے من آقا تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے محبوب ہو، آقا تہاڈے اشارے نال صرف چل کے قدماں وچ آ جائے، آقا تسی پتھر نو اشارہ کرو، پتھر پانی نو کر کے آ جائے، آقا تسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو، اللہ تعالیٰ میری ماں نو ہدایت عطا فرمائے، آقا اللہ تعالیٰ نے تہاڈی دعا رب نہیں کرنی بلکہ قبول فرمانی ہے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا لے، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ ڈالی تھی، ایک صحابی نے بات پھڑ لی، اے ابو ہریرہ نس کے کتنے چلے ہیں؟ کہندے اے میرے پیر بھائی چھڑ میری ماں، میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں گھر پہنچتا یا میرے نبی دی دعا، پہلے میں گھر پہنچتا یا میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لاجپال 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 لاجپال، پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال۔ ماشاءاللہ استاد محترم ساڈے سرگودا دا فخر، ساڈے دلاں دی جان، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی صاحب، میرے استاد محترم آپ تشریف لائے نے، عالم و سالم مرحبا۔ میرے واسطے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی دی گل ہے کہ میں انہاں دے سامنے اتنی بڑی علمی شخصیت دے سامنے کچھ بولن دا موقع مل رہا ہے۔ میں دعا کردا اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم دے علم و عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دی عزتاں دے اندر مزید برکتاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لا دی، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لا دی، ایک صحابی نے باں پھڑ لئی، اے ابو ہریرہ دس کے کتھے چلے ہیں؟ کہندے اے میرے پیر بھائی چھڑ میری باں، میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں گھر پہنچنا ہوں یا میرے نبی دی دعا پہنچنی ہے۔ اور آپ جب گھر والی گلی بھی چاہنے دیکھا گھر دا دروازہ بند، باہر پانی چل رہے، آپ نے سوچا یقیناً ماں غسل کر رہی ہے، تھوڑی دیر انتظار کیتا، پھر دروازے پہ دستک دیتی، پھر اندروں آواز آتی ہے میرے دروازے تو آن والا کھوڑے،
کہندا ہے اما تیرا پتر ابو ہریرہ آیا وا جدوں ماں نے اتنا سنیا ماں نے دروازہ کھولیا دروازہ کھول کے قریب بلایا قریب بلا کے متھا چومیا متھا چوم کے فرمایا اے میرے پترا جس راستے تو چل کے آیا ہے تیری ماں اس راستے دی مٹی تو قربان جاوے او ماں جن نے گھر جو دھکے مار کے کر دیتا سی اے کیفیت اس طرح بدلی میرے نبی دے صدقے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ دی ماں نوں ہدایت عطا فرمائی کوئی اس واسطے سی کہنے لوگوں تو دنیا میں لاکھوں سوارے پھر میں استاد محترم دے حوالے میرے استاد تک قدم وچوں آوازاں کڈا لیندے نے مہربانی کرو تھوڑا جہا بول مسکرا کے ذرا لوگوں کو دنیا میں لاکھوں سوارے ہم کو یہی کافی ہے سرکار لوگوں کو دنیا تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر پنج تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر اس وقت سے پھر اپنے کھڑی میاں محمد بخش آپ نے بھی اپنی بولی کے اندر آکھیا کہ کچا رنگ نہ ناری والا کچا رنگ نہ ناری والا چڑھتا لینا لینا عشق تیرے کا رنگ محمد ہے میرا چڑھتا پھر لینا کملی والا جے تو جنت جانا حاضرین کرام میں دعا کردہ اللہ تعالیٰ جنہ دوستہ نے اس محفل دا اہتمام کیتا محمد عدنان فروخت اللہ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار مال اولاد جان رزق عزت و عبرود اندر برکتہ عطا فرمائے الحمدللہ آج میں اس سٹیج تے پہنچیا یا کچھ میں بول رہے ہیں تے سادہ دیا دعاواں دا صدقہ ہے سادہ دیا خدمتاں کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سٹیج تے پہنچایا ہے میں دعا کردہ اللہ تعالیٰ میرے استاداں دے اور علم عمل دے اندر عزتاں دے اندر مزید برکتوں ترقیاں عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین